شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز ظہر کے فوراً بعد ایک چھوٹی سی تسبیح، گھنٹے بعد معجزہ دیکھ لینا۔ 1 ارب بھی مانگو گے تو اللہ ضرور دے گا انشاءاللہ۔ سب تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے، رب العالمین اور قیامت کے دن کا مالک ہے، اس کائنات کا وہی خالق ہے، وہی رب السماوات والارض بشمول انسان تمام ذی حیات کا رازق ہے۔ اس کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی تسبیح تحمید میں مشغول ہے، ذرہ ذرہ پتہ پتہ اس کی توحید پر دلالت کرتا ہے۔ وہی بڑی عظمت، بڑی شان، کبریائی اور زبردست قدرت حکمت والا ہے، وہی یکتا اور بے مثل ہے، سب سے بے نیاز اور سب اسی کے محتاج ہیں۔ ساری کائنات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بادشاہت حاکمیت ہے، وہی حاجت اور سب سے اعلیٰ ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ ساری کائنات میں نہ کبھی کوئی ایسا تھا اور نہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مانند ہو۔ اللہ تعالیٰ کا کسی بھی لحاظ سے کوئی ہمسر نہیں، وہ تنہا ہے، تمام صفات عالیہ کا مالک ہے، تمام اختیارات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، جسے چاہتا ہے اس کی نافرمانی کے سبب اسے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور وہی قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے گا، اسے ہر چیز کا علم ہے اور دلوں کا بھید جانتا ہے۔ حی یا قیوم، وہی اول ہے اور آخر بھی، ظاہر بھی اور باطن بھی۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت تک کے انسانوں کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل فرمایا۔ قرآن حکیم اللہ تبارک تعالیٰ کا فصیح و بلیغ کلام ہے جو انسان کے لیے کامل ہدایت نامہ، رشد، ہدایت کا سرچشمہ، مکمل دستور العمل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، قرآن حکیم کی تفسیر، تشریح، دین اسلام قرآن و سنت پر مشتمل دین فطرت ہے۔ دنیاوی آخرت میں فلاح کامیابی کا دار و مدار دین اسلام کی پیروی پر موقف ہے۔ قرآن حکیم حکمت یعنی عقل و دانش کی باتوں کا مخزن ہے۔ قرآن حق ہے، ایمان والوں کے لیے ہدایت، بشارت، پرہیزگاروں کے لیے نصیحت، رحمت، بصیرت اور شفا ہے۔ حق باطل میں فرق دکھانے والی کتاب ہے، علم، حکمت اور اخلاقی تعلیمات کا منبع ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات، صفات، قدرت، حکمت کو کھول کھول کر بیان کرنے والی کتاب ہے، انسان کی زندگی کے ہر پہلو پر محیط ہدایت نامہ ہے۔ قرآن حکیم انسان کو نظام قدرت پر غور و فکر، تفکر تلقین کرتا ہے، وہ انسان کو قدرت کے مظاہر پر گہری نظر، مطالعہ، مشاہدہ کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ انسان کی تخلیق اور اس کے وجود میں سورج، چاند، تاروں کے نظام میں، حیوانات، نباتات، جمادات میں، دن رات کے رد و بدل میں، دریا و سمندر، زمین و آسمان، وحدانیت، قدرت، حکمت کی بہت سی نشانیاں ہیں، براہین، دلائل ہیں کہ انسان ان پر غور کرے۔ یہ نشانیاں انسان کو اس امر کا یقین دلانے کے لیے کافی ہے کہ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور وہی اکیلا اس پوری کائنات کا تدبر کرنے والا اور فرمان روا ہے۔ خدا تعالیٰ نے اپنے سچے پیغمبر کی تصدیق کے لیے کبھی بطور خود اور کبھی قوم کے مطالبے پر ایسی نشانیاں نازل فرمائیں جو انبیاء اور رسول کی تصدیق کا باعث بنی اور معجزہ کہلائیں۔ ان میں سے چند ایک کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کی قوم کے تمام کافروں کو طوفان آب سے غرق کر دیا۔ نوح علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو جو کشتی پر سوار تھے انہیں بچا لیا۔ اللہ رب العزت نے کشتی کے تحفظ کو رہتی دنیا تک کے لیے نشانی بنا دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے غرور سرکشی پر ہولناک عذاب 8 دن اور 7 راتیں پیم تزید تنت ہو کے طوفان اسے تباہ برباد کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دعا پر اللہ رب العزت نے ایک ٹھوس چٹان سے بطور نشانی ناکہ اٹھنی کا نکالی اور ناکوں کو ہلاک کرنے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو ہیبت ناک آواز دی اور کڑک سے ہلاک کر دیا۔ بادشاہ نمرود اور اس کی رعایا نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دہکتی آگ میں جلانا چاہا تو اللہ رب العزت کے حکم سے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی بن گئی، جو ابراہیم علیہ السلام کی صداقت کے لیے معجزہ تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لگے تو اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچا لیا اور ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ذبح کروا دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حیات بعد الموت یعنی مر جانے کے بعد جی اٹھنے سے متعلق اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ کس طرح ایسے کرے گا، اللہ رب العزت نے فرمایا چند پرندے لو، انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے سامنے والے پہاڑ پر ڈال دو، کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر ان کو پکارو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا اور جب انہیں آواز دی تو سب پرندے اپنی اپنی شکل میں زندہ ہو کر اڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ صفا اور مروہ اور حجر اسود اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں۔
قوم لوط علیہ السلام کی تباہی بربادی بذریعہ پتھروں کی بارش، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے اصدا کا بننا، ہاتھ گریبان میں ڈال کر اور بغل سے ملا کر نکالا تو روشن سفید چمکتا ہوا نکلا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر پر عصا کا مارنا اور اس میں سے 12 چشموں کا بہہ نکلنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دریا میں عصا کا مارنا، دریا کا پھٹ جانا، موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کا اس میں سے بچ کر نکل جانا، فرعون اور اس کے ساتھیوں کا دریا میں غرق ہونا، من و سلوہ کا نازل ہونا، پہاڑوں اور پرندوں کا حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا، لوہے کو حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے نرم کر دینا، حضرت داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں سمجھانے کا علم ہونا، تیز ہوا اور جنوں کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع ہونا، حضرت ایوب علیہ السلام کا زمین پر لات مارنا، نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی اور پینے کے لیے شیریں پانی کا نکالنا، حضرت یونس علیہ السلام کو جب ایک مچھلی نے نگل لیا تو مچھلی کے پیٹ میں وہ گریہ وزاری کرنے لگے، اے پروردگار تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں، اس پر اللہ کے حکم سے مچھلی نے آپ کو ایک صاف جگہ پر اگل دیا اور آپ بچ گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش خدائی حکم سے ہونا، مٹی سے پرندے جیسا ڈھانچہ بنانا اور اس میں پھونک مارنا تو وہ اللہ کے حکم سے اڑنے لگا، مادرزاد اندھے فلبیری کے مریض کو تندرست کرنا، مردوں کو زندہ کرنا، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے تھے جو اللہ رب العزت کی مشیت اور مرضی سے ظہور میں آئے، اصحاب کہف اور ان کے کتے کا قصہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی معجزات عطا فرمائے، قرآن حکیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد احرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے عالم بالا تک جانا، چلچلاتی دھوپ میں بادل کے ٹکڑے کا ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سایہ کرنا، آپ کے لعاب کی برکت سے کڑوے کنویں کا میٹھا ہو جانا، کثرت آب، کثرت طعام، بیماریوں کی شفا یابی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود سے سانپ کے زہر کا اثر ختم ہونا، علی المرتضیٰ کی آنکھوں سے آشوب کا زائل ہو جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، یہ سب اللہ رب العزت کی قدرت و حکمت کی نشانیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظہور پذیر ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور جس نے اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑ لیا وہ سیدھے راستے لگ گیا، اور جو کوئی اسلام کے سوا اور دین کا طلب ہوگا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، فرمایا پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں، عبادت کرو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سلامتی کے گھر کی طرف تمہیں بلاتا ہے، سو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا احسان مانتے رہنا اور ناشکری نہ کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلمانوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، اگر تم نے ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو کبھی گمراہ نہ ہوں گے، ایک تو اللہ کی کتاب قرآن ہے اور دوسری اس کے نبی کی سنت ہماری دعا ہے، اے پروردگار ہمیں قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ محترم ناظرین، آج کا یہ وظیفہ بڑا آسان ہے، بڑا مجرب ہے، اس وظیفے کے بارے میں ہر شخص کو نہیں پتا، جس کو پتا چل جاتا ہے وہ امیر ہو جاتا ہے، وہ غنی ہو جاتا ہے، وہ دولت مند بن جاتا ہے، اور اس کے گھر میں اتنا رزق آتا ہے کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے یہ عمل بڑے خاص لوگوں سے میرے پاس پہنچا ہے، جو خاص اپنے حالات بدلنا چاہتا ہے، اپنی زندگی اچھی گزارنا چاہتا ہے، یہ مختصر سا خاص عمل کر لے، روزانہ نماز ظہر کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور صرف 3 دنوں کے اندر اندر آپ اس کے اثرات، اس کے معجزات، اس کی برکات، محترم ناظرین، جو شخص کہتا ہے کہ میں امیر ہونا چاہتا ہوں، میرے کاروبار میں برکت آئے، میرے رزق میں برکت آئے، مجھے کبھی رزق کی تنگی نہ آئے، وہ بندہ نماز ظہر کے بعد یہ ایک تسبیح پڑھنا شروع کر دے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو کرتے ہوئے نیت کر لینی ہے۔ نیت کس چیز کی کرنی ہے؟ نیت آپ نے یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں یہ عمل شروع کر رہا ہوں تیری رضا کے لیے، تو مجھے اس کے اندر کامیابی عطا فرما اور میرے گھر کو مال و دولت سے بھر دے۔ تو جو بندہ اس نیت کے ساتھ اس عمل کو کرتا ہے، اس کے گھر کو اللہ مال و دولت سے بھر دیتا ہے، پھر اس کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ یہ عمل کی طاقت ہے، یہ اس عمل کا خاصہ ہے۔ اب سب سے پہلے آپ نے وہ اس مبارک پڑھنا ہے جو بڑا خاص ہے رزق کے حوالے سے، اور رزق میں برکت کے لیے بڑا اہم عمل ہے۔ اللہ والو بہت اہم نقطہ بتانے لگا ہوں، دیکھیے 1-2 باتیں وہ ہیں کہ جن پہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ یہ وظیفہ کرنے کے ساتھ آپ نے 2-3 باتوں پہ عمل بھی کرنا ہے، وظیفہ بھی ساتھ کرتے رہیں گے، جیسے جیسے ان شرائط پر آپ کا عمل رہے گا آپ کے اس عمل کے اندر بھی تاثیر مزید بڑھتی جائے گی، اور آپ میں سے ہر شخص یہ عمل کر سکتا ہے۔ ناظرین، نماز ظہر کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور صرف 3 دن مسلسل بغیر ناغہ کیے پڑھے۔ اب سب سے پہلی چیز جو آپ نے پڑھنی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے پڑھنے سے اللہ پاک اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، وہ ہے ناظرین کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود پاک لازمی پڑھا کریں،
کیونکہ درود پاک کی بہت سی فضیلت اور برکات ہے جو میں آپ کو اپنے پہلے وظائف میں بھی ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لے تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد دل میں جو بھی مقصد رکھیں، جو دل میں ارادہ کریں کہ میرا یہ ارادہ ہے، میرا یہ تصور ہے، میری یہ نیت ہے، آپ کو اس طرح کا عمل ملے گا۔ یہ اس عمل کا سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ صرف اور صرف 11 مرتبہ آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر رکھنے والا ہے۔ صرف اتنے سے کلمات پڑھنے ہیں۔ نماز ظہر کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، صبح ہی آپ کا مقدر چمک جائے گا، اس بندے کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ جو شخص لگاتار یہ عمل کر رہے، سب سے پہلی چیز آج کے وظیفے کی ترتیب نے یاد رکھنا، میرا کام ہے بتانا، آپ کا کام ہے یاد رکھنا۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے وہ صرف اتنے سے الفاظ ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس کے کلمات دیکھیں، آپ سمجھیں گے شاید یہ بالکل تھوڑا سا عمل ہے، مجھے کیا ہوا ہے، مجھے اس سے کیا ملنے والا ہے۔ جو کلمات جو دعائیں آ رہی ہیں وہ آپ نے زندگی میں شاید پہلی مرتبہ کرنی ہے، اور میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ یہ عمل واقعی پہلی بار کریں گے۔ عمل کرنے کے بعد رزق آپ کے پاس اتنا آتا ہے کہ آپ کا گھر رزق سے بھر جاتا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس بندے کو کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ جب یہ عمل آپ کر لیں گے، آپ اس تسبیح کو جو پہلی میں نے آپ کو بتائی ہے، جو پہلے کمالات میں نے آپ کو بتایا ہے، ان کی تعداد کوئی زیادہ نہیں ہے۔ اس سارے کے سارے عمل کو آپ نے اپنے یہ پہلی آیت جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اس کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور اس سے پہلے تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ عمل کو شروع کرنا ہے، کیونکہ دیکھیے جو کام بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جاتا ہے وہ ادھورا رہتا ہے۔ دوسری بات جو میں اس عمل کو آپ نے ان باتوں پہ عمل کرنا ہے، آپ نے جب بھی کھانا کھانا ہے، 2 ٹائم کھائیں، 3 ٹائم کھائیں، جتنے ٹائم بھی آپ نے کھانا کھانا ہے، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا کھانا ہے، اس کو بولنا نہیں۔ صرف 3 دن مسلسل میری باتوں پہ عمل کر لیں۔ اگر اس وظیفے سے آپ کو اس قدر تاثیر نہ ملے جیسے میں بتا رہا ہوں تو آپ یہ عمل چھوڑ دیجئے گا۔ آپ کے دل کے اندر جو بھی خواہش کے اندر دولت کی خواہش بھی ہو سکتی ہے، گاڑی بھی ہو سکتی ہے، بنگلہ بھی ہو سکتا ہے، جو کچھ بھی دل میں سوچیں گے لیکن ہو جائز، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر ناجائز خواہش کریں گے تو کفر کی طرف بڑھ جائیں گے، پھر زندگی اور آخرت دونوں تباہ کر بیٹھیں گے، دنیا بھی برباد، آخرت بھی تباہ ہوگی۔ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیکھیے قدرت کا بڑا عجیب نظام ہے کہ جس چیز کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اللہ اس کو زیادہ پیدا فرما دیتا ہے تاکہ ضرورت پوری ہوتی رہے۔ مثلا نمک کی اتنی کثیر ضرورت ہے، روٹی سالن وغیرہ نمک کے بغیر بد مزہ ہوتے ہیں۔ ہر شخص کے کھانے میں نمک کی ضرورت ہوتی ہے، وہ غریب ہو امیر ہو بادشاہ ہو، اپنے کھانے میں نمک کا استعمال لازمی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سمندری نمک ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر نمک کے پہاڑوں کے پہاڑ پیدا فرما دیے۔ یہ اس مالک کا نظام ہے، اس لیے آپ اس کا جو تصور کریں گے مالک اس قدر آپ کو کرم فرما دے گا۔ لیکن جو ایک کے ساتھ شرط بتائی کہ کھانے سے پہلے جب بھی کھانا کھائیں یا پانی پیئیں، کچھ بھی کھائیں کچھ بھی پیئیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھ لینا، اور جب آپ یہ کھانا مکمل کھا لیں اٹھنے لگیں تو ایک مرتبہ اتنا ضرور کہنا، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے پانی پلایا، تو نے مجھے کھانا کھلایا۔ لازمی ان 2 بات نے کرنا ہے، یہ 3 دن کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ 3 دن آپ کی زندگی کے سب سے قیمتی دن ہوں گے، کیونکہ یہ بڑا عزم ہوتا ہے۔ اب جو پہلے میں نے آیت بتائی اس کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو دعا میں نے بتانے لگا ہوں وہ بھی آسان سی ہے، بالکل آسان سی، لیکن کمالات اس کے بھی اس قدر زیادہ ہے کہ میں آپ کو بندہ یہ پڑھتا ہے اللہ اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے، اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ وہ الفاظ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، صرف اتنے سے الفاظ ہیں، بس اتنا ہی پڑھنا ہے۔ بے شک اللہ کی ذات پاک ہے، سب اسی کی تعریفیں ہیں، اسی کا سب کچھ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ دیکھیں اگر ایک مرتبہ ویڈیو مکمل دیکھنے سے سمجھ نہیں آتی دوبارہ دیکھ لیں، ساتھ ساتھ کہیں لکھ کر، لیکن امید ہے آپ کو یاد ہو جائے گی۔ تعداد لکھتے جائیں ساتھ ساتھ اور انہیں بھی لکھنا تو آپ کو ویسے ہی یاد ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن آپ اگر محنت کریں، کوشش کریں، اس عمل کو اپنے پاس محفوظ کر لیں، یا ساری زندگی فائدہ دینے والی چیز ہے، نسلوں کو فائدہ دینے والا، صرف زندگی میں ایک بار ہی کرنے سے وہ کچھ ملتا ہے جو بندے نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا کہ مجھے یہ مقام مل جانا تھا۔ اس کی ذات ہے معاف فرمانے والی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو آپ نے صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ناظرین جتنی تعداد بتائی ہے اسی کے مطابق پڑھنا ہے، سب کی بالکل تھوڑی
थोड़ी सी तादाद, बड़ा आसान सा वजीफा है, बड़ा मुजर्रब है। अब तीसरे नंबर पर हम बात कर लेते हैं। तीसरे नंबर पर कौन सी दुआ पढ़नी है, वो आपने पढ़नी है सिर्फ और सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मेरे गुनाहों की बख्शिश कर दे मौला, मुझसे जो खताएं हो चुकी है मुझे माफ़ कर दे। बंदे के दिल पर जंग लग जाता है गुनाहों की वजह से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा गुनाह करता है इसके दिल पर एक स्याह नुक्ता बन जाता है। अगर वो बंदा तौबा कर ले अल्लाह गुनाह को मिटा देता है। अगर वो बंदा तौबा ना करे मजीद गुनाह करे, अल्लाह मजीद इसके नुक्ते को बड़ा कर देता है। वो जो नुक्ता इसके दिल पर लगा है वो बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है। फिर भी अगर वो गुनाह करता रहे बढ़ते इतना बड़ा हो जाता है कि इस बंदे का पूरा दिल ही स्याह कर देता है। फिर इस बंदे को कुछ बताया भी जाए तो इसका पढ़ने को दिल नहीं करता। इसको नेकी की बात कही जाए तो वो नेकी का कहा जाए दिल नहीं करता, कुरान का कहा जाए दिल नहीं करता। कुछ भी कह दिया जाए नेकी की बात इसके सामने की जाए, महफिल मिलाद की जाए, वो बेसुकून हो जाता है। जिसका दिल स्याह हो चुका है, कहीं ये अलामतें आपके अंदर तो नहीं, कहीं इसकी वजह से आपका दिल तो स्याह नहीं हो चुका, कहीं अगर तो ऐसा है तो फिर आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। इसका इलाज मैं बताऊंगा कि ये दिल की स्याही कैसे धलेगी, कैसे साफ़ होगी। बड़ा आसान सा तरीका है, लोगों को इस बात का इल्म नहीं। आप कमेंट में मुझसे ज़रूर बताइएगा, मैं इसका तरीका भी इंशाल्लाह बताऊंगा ये कैसे दिलों की स्याही ख़त्म होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नुक्ता भी बताया। अब आपने चंद एक चीज़ों से परहेज़ भी करना है। इन चीज़ों में एक तो ये है कि खड़े होकर आपने पानी नहीं पीना, जल्दी जल्दी आपने नमाज नहीं पढ़नी, मुंह से चिराग नहीं बुझाना, दांत से नाखन नहीं काटना, दामन या आस्तीन से मुंह साफ नहीं करना। इन बातों पे अमल भी करना है, आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। सिर्फ 3 दिन, इससे ज़्यादा नहीं। 3 दिन पता भी नहीं चलता। नाजरीन, अगर आप अमीर होना चाहते हैं, दौलत हासिल करना चाहते हैं तो ये इस्तग़फ़ार जो मैंने पढ़ा है इसको सिर्फ 7 बार पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ 7 बार। इसके जिक्र से, इसके विर्द से भी जो दिलों के जंग होते हैं ना, स्याही ये मिटती है। लेकिन इस स्याही को आंसू के जरिए भी ख़त्म किया जाता है। लेकिन अब मेरी कोशिश है कि मैं ये अमल आपको मुकम्मल इसी तरतीब के साथ समझाऊँ ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो, आप इस अमल को जल्दी करके गमों से निजात पा सकें। कहते हैं ये अमल गमों से निजात पाने का ऐसा नुस्खा है, तो कोशिश करें कि जो 3 दिन आपको अमल के लिए मैं अर्ज कर रहा हूँ, कोशिश करें कि आप बावजू रहें, हालत वजू में रहने की कोशिश करें। तो इसके बाद अब आपने चौथे नंबर पर जो सूरत पढ़नी है वो बिल्कुल आसान है, इसकी तादाद भी बिल्कुल थोड़ी सी, हाथ की उंगलियों पर भी पढ़ सकते हैं। वैसे उंगलियों की तरफ इशारा किए बगैर कोई ऐसी बात नहीं कि आपको याद ना रहे, ऐसे भी आप कर सकते हैं। जब आपने ये अमल करना है वीडियो को चला ले, जहाँ पे मैंने ये पहली दुआ पढ़ी मेरे साथ पहली दुआ पढ़ दे, दूसरी पढ़ी दूसरी पढ़ ले, तीसरी जहाँ पे पढ़ी वहाँ तीसरी पढ़ ले, चौथी जहाँ पे दुआ होगी वो चौथी, जितनी तादाद बताई जाए इतनी ही पढ़े। नाजरीन, चाबी है, अगर वो ताले को लगाई जाए तो वो खुल जाएगा। अगर इस चाबी को तोड़ दिया जाए, इसका एक दंदा छोटा कर दिया जाए या वो पूरी चाबी ना लगाई जाए तो वो ताला नहीं खुलेगा। अगर अमल के अंदर आप अपनी मनमानी करें, अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके पर अमल नहीं करेंगे तो फिर आप भी अपनी किस्मत का ताला नहीं खोल सकते, अपने मुकद्दर का ताला नहीं खोल सकते। वही खोल पाएगा जो बंदा इस अमल पर अमल करेगा। नाजरीन, आखिर में आपने सूरह इखलास पढ़नी है। सूरह इखलास आपने सिर्फ और सिर्फ 7 मरतबा पढ़नी है। मेरे ख्याल में ये पूरा अमल चंद सैकड़ों का अमल है, 2 मिनट से ज्यादा का ये अमल नहीं। बस समझाते हुए बताते हुए टाइम लग रहा है। कुछ चीज़ों से अमल करना है और कुछ चीज़ों की ज़रूरत भी होती है, और वो आपको समझाई जाए, आपको बताई जाए ताकि आप देखें। जितना यकीन कामिल होगा, जितना यकीन पुख्ता होगा, इतना ही आपको इस अमल से फ़ायदा होगा। वो आपका अमल दौरान मकसद जहन में ही रहे, मकसद से आपने हटना नहीं। सूरह इखलास पढ़ने से आपको इंशाअल्लाह ज़ालिमों पर भी गलबा मिलेगा। कोई शख्स है किसी बीमारी के अंदर मुब्तला है, अल्लाह ताला इसको भी शिफा अता फरमाएगा। कोई शख्स गैबी मदद चाहता है तो वही गैबी मदद मिलेगी। और इंशाअल्लाह कोई इस भी मौजूद हैं जो कैद का ताला खुद खोल देते हैं, तो कैदी को रिया की नीयत से पढ़ना चाहते हैं तो इस नीयत से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। ये बड़ा तिबी नुस्खा है, क्योंकि इस सूरत की बरकत से दुनियावी दीनी हर किस्म के मसाइब और मजर बीमारियों से भी बंदे को निजात मिलती है, हर किस्म की मुसीबत भी दूर हो जाती है। मोहतरम नाज़रीन, अमल की तरतीब आपको एक बार फिर समझा देता हूँ। सबसे पहले आपने इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर 11 मरतबा, इसके बाद ला इलाहा इल्ला 7 मरतबा पढ़ना है। फिर आपने सुबहान अल्लाह व बिहम्दी सुबहान अल्लाहिल अज़ीम 100 मरतबा पढ़ना है। इसके बाद आपने सिर्फ 7 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने के बाद आपने सूरह इखलास 7 मरतबा पढ़नी है। सूरह इखलास 7 मरतबा पढ़ने के बाद आपने आखिर में वही दुरूद पाक पढ़ना है। ज़ोर के बाद ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। ये अमल इंशाल्लाह आप जिंदगी के 3 दिन के अंदर अंदर बदल। नमाज ज़ोर की नमाज के बाद पढ़ने से इंशाअल्लाह ताला सुबह होते ही आप इसके नज़ारे खुद देखेंगे। 3 दिन के अंदर अंदर ये वजीफा अपना काम दिखा देता है।
اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو کر کے دیکھ لے، آزمانا تو شرط ہوتا ہے، بتا میں رہا ہوں، کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس میں تاثیر اور طاقت میرا رب پیدا فرما دیتا ہے۔ جس کا جتنا اخلاص ہو اللہ اس پر اتنا کرم فرما گا، اس کو اتنا ہی زیادہ اس عمل سے نفع اور فائدہ پہنچے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بار کا الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔